بے پردگی، خوانیت، پسماندگی اور انحطاط۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اپنے دشمن ابلیس کے ساتھ پیش آمدہ واقعہ کو مد نظر رکھنے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ریانی سے یا شرم گاہوں کا ننگا رکھنے سے شرم کھانا ایسی طبی صفات ہیں جو فطری طور پر انسانی طبیع میں رکھی گئی ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں شرم کھانا ایسی طبی صفات ہیں جو فطری طور پر انسانی طبع میں رکھی گئی ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کا پردہ بدن جو ایک دوسرے سے کشیدہ تھا دونوں کے روبرو بے پردہ کر دی۔ اللہ تعالیٰ یوں بھی فرما رہے ہیں فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا، پس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا تو دونوں کا پردہ بدن ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گیا اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ ایک دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا بانی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا۔ ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اتروا دیا تھا کہ وہ ان کو ان کا پردہ بدن دکھائے۔ یہ سبھی آیت بشری فطرت اور انسانی طبیعت میں اس مسئلے کی اہمیت اور گہرائی کا پتہ دے رہی ہے۔ لہذا لباس پہننا، شرمگاہوں کو ڈھانپنے رکھنا انسان کی زینت ہے، اس کو ستر کو چھپائے رکھنے کا باعث ہے، جس طرح کہ تقوی کا لباس روحانی بے پردگی کے لیے ایک پردہ ہے اور فطرت سلیمہ بن بدنی اور روحانی دونوں طرح کی شرمگاہوں کو ننگا کرنے سے نفرت کرتی ہیں، بلکہ انہیں چھپانے اور ڈھانپنے پر حریص ہوتی ہیں، اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد آدم پر فضل و کرم فرمایا اور انہیں دیگر حیوانات سے ممتاز بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دی اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دی، اپنی بہت سی مخلوقوں نے فضیلت عطا فرمائی۔ بلا شبہ ننگا رہنا حیوانی فطرت ہے اور حیوانات اپنی پیدائش کے آغاز ہی سے ننگے اور عریاں ہیں، ان کی حالت آج تک نہیں بدلی۔ برعکس انسان کے جبکہ اس کے متعلق یہ بات درست ہے کہ یہ آدھا حیوان مستور ہے، اور یہ حیوانی فطرت ایسی ہے کہ جب بھی کوئی انسان اس کی طرف میلان اور جھکاؤ کرتا ہے تو وہ انسانی مرتبے سے کمتر مرتبے کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ بلا شبہ عریانی ننگے رہنے کو خوبصورت اور جمال خیال کرنا یہ تو قطعی انسانی اور جمال خیال کرنا یہ تو قطعاً انسانی ذوق کا اندھا پن ہے، انسانی معاشرے میں ایک واضح ترین دراڑ ہے جو پسماندگی کی تیزی سے پھیلا رہی ہے۔ بے پردگی کھلم کھلا برائی کا دروازہ۔ یہ اس طرح کہ جو آدمی بھی شرعی نصوص اور تاریخی
عبرتوں پر غور و فکر اور سوچ بچار کرے گا وہ دین و دنیا کے اعتبار سے بے پردگی کے مفاسد اور نقصانات پر یقین کر لے گا۔ بالخصوص جب وہ عشق و مستی سے مامور مرد وزن کے بابا کا اختلاط کو بھی بالخصوص جب وہ عشق و مستی سے مامور مرد زن کے بے باکن کا اختلاط کو بھی ساتھ شامل کر کے سوچے گا۔ بے پردگی کے چند خطرناک اور بیناک نتائج۔ بے پردگی کے چند خطرناک اور بیاک نتائج۔ اس حرام آرائش اظہار حسن کے میدان میں مردوں کی نظریں اپنی جانب مائل کرنے کے لیے بے پردہ عورتوں نے مقابلہ بازی شروع کر رکھی، جس نے عورت کو ایک حقیر اور بے وقت سامان فروخت بنا دیا ہے جسے ہر کسی کے دیکھنے کے لیے سر عام رکھا گیا ہو۔ چند نقصانات ملاحظہ فرمائے۔ خامد سے روگردانی، فواہش کی بھرمار اور شہوات کا غلبہ، غیرت کا خاتمہ اور حیاداری میں انحطاط، کثرت جرائم، مردوں کے بالخصوص نوجوانوں کے اخلاق کی تباہی، ان میں بھی خاص طور انفوان شباب میں قدم رکھنے والوں کے اخلاق کی بربادی اور مختلف انواع و اقسام کی فحاشی کے امور کی جانب دھکم پیل۔ مختلف انواع و اقسام کی فحاشی کے امور کی جانب دھکم پیل، خاندانی تعلقات کے ریزہ ہونا، افراد کی باہمی عدم اعتماد کی فضا کا پیدا ہونا اور طلاق کے رجحان کا عام ہونا، عورت کے ذریعے سامان زیست کی خرید و فروخت کرنا جسے میدان تجارت وغیرہ میں خوشحالی اور آسودگی کا یہ ذریعہ، بذات خود عورت کے باوجود سے برائی، اس کا اپنی بری نیت بذات خود عورت کے وجود سے برائی، اس کا اپنی بری نیت کا اعلان کرنا اور اپنے خبث باطن کا اظہار کرنا، جس وجود کو بے وقوفوں اور بدکاروں کی اذیت رسانی کے لیے پیش کرتی ہے۔ امراض کا پھیلاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بہا الا فشا فیہم المبتدعون والاوجاع اللاتی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین ماضوا۔ کبھی کسی قوم میں فحاشی اس طرح عام نہیں ہوئی کہ وہ اسے اعلانیہ کرنے لگے مگر ان میں طاعون اور ایسی درد انگیز بیماریاں پھیلتی ان کے گزرے ہوئے آباء و جداد میں رونما نہ ہوتی تھی۔ آنکھ کے زنا کو فروغ ملا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان گرامی العینان زناہم النظر، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے اور نگاہوں کو نیچا رکھنے والی اطاعت و فرما برداری کا مشکل بنتے جانا جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی کے حصول کی خاطر ہمیں حکم دیا ہے۔ عام سزاؤں اور عمومی عذابوں کے نزول کا حقدار بنتے جانا جو انجام کار کے اعتبار سے ایٹمی بموں اور زمینی زلزلوں سے یقیناً زیادہ خطرناک اللہ تعالیٰ کا فرمان اقدس ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کرتے تھے تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگ جاتی ہیں تو ان پر بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے تاؤ بالا کر دیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ان الناس اذا رأوا المنکر فلم یغیروہ اوشک ان یؤمہم اللہ بعذاب۔ لوگ جب برائی کو دیکھنے کے بعد اسے بدلنے کی صحیح نہ کریں گے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عمومی عذاب نازل کر دے۔
جوڑا وگ لگانا۔ آنکھ ان چابیوں میں سے جو آج کل عورتوں میں بے کثرت پائی جاتی ہیں، ان میں سے چند حسن ذیل ہیں۔ کسی اجنبی کے بالوں کو اپنے بالوں سے ملانا، خواہ وہ کسی حیوان کے بال ہی ہوں۔ ابروؤں اور بہوؤں کے سبھی یا چند بالوں کو ختم کرنا، رخساروں کو سرخ یا سبز بنانا، بعض دانتوں کو مساوی بنانا اور ان کے مابین خلا پیدا کرنا، عورت کا اپنی شرمگاہ کے ذریعے خرید و فروخت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یعنی اللہ الواسلات والمستوصلات والفاشمات والمستوشمات والنامسات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ تعالیٰ مصنوعی بال لگوانے والی اور مصنوعی بال لگوانے والی پر لعنت کرتا ہے، اور جسم بالخصوص چہرہ گوندنے والی اور گندوانے والی پر، ابرو کے بال کھیڑنے والی اور اکھڑوانے والی پر، اور مصنوعی حسن کے لیے دانتوں میں فاصلہ بنانے والی یعنی اللہ تعالیٰ کی پیدائش کو تبدیل کرنے والیوں پر بھی لعنت کرتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، سامان القلب والدام حرام وکسب البغی حرام ولعن الواشمات والمستوشمات وآکل الربا وموکلہ ولعن المصورین۔ کتے اور خون کی قیمت حرام ہے، زانی اور بدکار عورت کی کمائی حرام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوندنے والی اور گندوانے والی پر لعنت فرمائی، اور سود کھانے والے اور سود کھلانے والے بھی۔ اسی طرح آپ نے تصویریں بنانے والے فوٹوگرافروں پر بھی لعنت فرمائی ہے۔